السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی وہ باسعادت اس مہینے میں ہوئی، بغیر کسی آپ کے ٹائم کے ویسٹ کیے۔ ہم آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لقب بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا ہے۔ موجود ناظرین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر یہاں تک فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اپنے پیغمبر کی تعریف کے کلمات اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کی جو ہے سیرت کے حوالے سے بھی اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بہت بڑے اعلیٰ اخلاق پر جو ہے وہ فائز کیا ہے۔ تو آپ کی ولادت بعد سعادت جو ہے یہ کائنات کے لیے ایک بہت ہی اہم نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا کائنات کے انسانوں کے لیے اور کائنات کے ہر مخلوق کے لیے، یہ دنیا کے اندر رہنے والی مخلوق کے لیے ایک بہت بڑی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اوپر کی گئی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جو ہے وہ صحیح بات کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو ہے وہ اقوال پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ صحیح تاریخ جو ہے آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں معلومات کے حساب سے، معلومات کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مکہ میں شعب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول قبیلہ بنی ہاشم سے آپ کا تعلق تھا، اور شعب بنی ہاشم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ 9 ربیع الاول کے یہ عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال تھا، جس دن ہاتھی جو ہے وہ ابرہ نامی جو بادشاہ تھا وہ لے کر آیا تھا سورۃ الفیل، جس میں یہ تذکرہ جو ہے قصہ موجود ہے، وہ پوری سورت جو ہے انہی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جب قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ علیہ السلام کو وہ پورا واقعہ بتا دیا گیا تھا جو آپ علیہ السلام کی پیدائش والے سال ہوا تھا، یعنی عام الفیل اس کو کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ یعنی ہاتھیوں والے سال پیدا ہوئے تھے، جس سال ہاتھی ابرہ لے کر آیا تھا اور کعبہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً جو ہے 40واں سال تقریباً، یہ کہتے ہیں اس وقت نوشیروان یعنی نوشیروان کے تخت نشیبی کے جو ہے وہ 40 سال تقریباً مکمل ہو چکے تھے، 40واں سال تھا۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ 20 یا 22 اپریل تقریباً 571 عیسوی کی تاریخ کو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمائی، اللہ نے یہ نعمت پوری کی۔ اس بات کو علامہ محمد سلیمان جو ہے منصور پوری اور سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور محمود پاشا جو ہے فلکی اسی نے بھی اسی تحقیق کو قبول کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت باعث سعادت کی حقیقی تاریخ جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہی کہلائی جائے گی، وہ 9 ربیع الاول ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول نہیں ہے، بلکہ ابن سعد کی ایک روایت ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بہترین باتیں کہی گئی ہیں۔ ابن سعد کی یہ جو روایت ہے یہ مختصر سیرت ایک کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ جو ہے وہ بیان کی ہے۔ ابن سعد کی جس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جو ہیں، والدہ نے فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے، یعنی ایسا نور نکلا کہ ملک شام کے محل جو ہے وہ روشن ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عرباد بن ساریہ کے حوالے سے اپنی کتاب مستدرک احمد کے اندر انہی الفاظوں کے ساتھ، اس سے ملتے جلتے الفاظوں کے ساتھ روایت اسی مضمون کی جو ہے وہ نقل فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بنا کر پیدا کیے گئے، جس کی تصدیق ویسے آج تک ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کی شکل میں معجزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایک معجزہ کے طور پر قرآن جو ہے وہ خود ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول پر نازل ہوا، اور جو ہے اور ان کی والدہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی اس بات کا اس وقت اقرار کیا کہ میرے بطن سے ایسا نور نکلا، یقیناً اس نور نے ملک شام کے جو محلات ہیں ان کو روشن کر دیا۔ شام بہت دور ہے جو ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام اور تبلیغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر ایک تک پہنچنا، اس سے یہ مقصد بھی آپ جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، آپ کی تعلیمات ہر ایک تک پہنچی، اس سے روشنی کا مقصد یہ ہے، یعنی ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ اس بچے کو نور سے تشبیہ دی، روشنی سے تشبیہ دی ان کی والدہ نے، اور واقعی یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک نور ہیں، ایک رہنمائی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو تو نور کہنا یہ تو قرآن کے خلاف جائے گا، اور بعض لوگ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول انسان نہیں بلکہ نور تھے، حالانکہ قرآن شریف کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بلکہ آپ کی تعلیمات جو ہے وہ ایک روشنی اور ایک نور تھیں جو آپ نے لوگوں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دین اسلام کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کے حوالے سے معلومات جو تھی وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام 9 ربیع الاول 571 ہجری یعنی 22 اپریل آپ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور یہ سال ہاتھیوں والا سال تھا، جس سال ابرہ نے آ کر مکے پر ہاتھیوں کے قافلے کے ساتھ آ کر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے نصف و نابود کیا تھا۔ اور صحیح جو ہے تاریخوں میں سے بہترین تاریخ جو ہے آپ علیہ السلام کی پیدائش کی وہ 9 ربیع الاول ہی تقریباً علماء کا اسی پر اجماع ہے، اسی پر متفق ہیں۔ باقی جو ہے یعنی اس میں کچھ جو ہے وہ اختلاف بھی کرتے ہیں اس تاریخ کے ساتھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے جو کہ 12 ربیع الاول تھی، اور 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں بلکہ وفات کا دن تھا، یہ ایک ضعیف قول کے حوالے سے اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن جو ہے ہم دیکھیں کہ یہ جشن کا سماں ہوتا ہے، اور تحقیقی کی طرف جو ہے لوگ جو اس طرف جانے سے کتراتے ہیں، حالانکہ صحیح جو ہے وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن وہ 9 ربیع الاول ہی ہے، 12 ربیع الاول۔ اس بات پر اجماع ہے پورے محدثین کا کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ یہ مختصر معلومات ہم نے آپ کی خدمت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے نبی آقا امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافع کوثر احمد مجتبی کی ولادت باعثادت کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس معلومات کو یاد کریں اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں اور اس ویڈیو کو مکمل سنیں تاکہ آپ صحیح جو ہے معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔